السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں آپ کے صاحب چینل کے اوپر ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں محمد عادل بول رہا ہوں جی. کہاں سے؟ میں راجستھان سے بول رہا ہوں. ابھی کون سی پہلے جگہ ایم ہے؟ پی میں تھا. ہیں؟ یہ جھالاواڑ ہے, جھالاواڑ. ارے واہ، جھالاواڑ حضرت شاہ مٹھے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ہاں, مرزا شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور کیسی ویڈیو میں کوئی کمی تو نظر نہیں آئی؟ نہیں, کبھی نظر نہیں آئی. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جیسے رجب کا مہینہ ہے ہاں، تو یہ کنڈے کب بنایا جائے؟ پورے مہینے میں کبھی بنا سکتے ہیں، پورے مہینے میں خاص کبھی 22 تاریخ کی نہیں، جب چاہو آپ نیاز دلا دیں جی اور نمازی لوگوں کو کھلائیں، شیطانوں کو نہ جی کھلائیں، جی. کیونکہ یہ حضرات سب کے سب نماز کے ہاں پابند تھے اور نمازی بناتے تھے جتنے بھی لوگ تھے. جی آج کل تو بے نمازیوں کو ہی کھلاتے کوئی فائدہ نہیں ہے، نمازیوں کو کھلائیں اور یا بچوں کو کھلائیں، چھوٹے بچوں کو. جی جی. بے نمازی شیطان کو نہ آنے دیں ان کی نیاز کا کھانا. ہاں خاص آپ جھاڑواڑ میں ہی رہتے ہیں؟ جی. ہاں, میں پہلے ایم پی میں تھا, نوکری کرتا تھا ایم پی میں, ناگدا کے اندر. اچھا، کچھ باتیں حالات بتا دیں تو میں چینل پہ ڈلوا دوں آپ کی طرف سے، جی جو بھی بس. پیغام دینا ہو قوم کے لیے تاکہ ہاں عوام جی. تک پہنچ جائے. اچھا رہتا ہے کہ کیسے ہاں رہنا. جی. ہاں یہ ہے کہ بلا ہاں وجہ کسی کو کافر بنانا صحیح نہیں ہے، ہاں صحیح. جیسے یہ آج کل لوگ بنا رہے ہیں نا، مولوی لوگ بات ہاں بات پہ ہاں کافر ہے. جی. ہاں ارے بھائی رشتے ہو گئے، اب دیوبندی بریلویوں کے آپ بھی جانتے ہوگے کہ لاکھوں رشتے ہو چکے ہیں. جی اب اگر وہ رشتے توڑوائے جائیں گے تو کتنے گھر برباد ہو جائیں گے، جی. ہوں گے کہ نہیں صاحب؟ ہاں تو بالکل. اب قرآن کی تفسیر تو آپ دیکھا ہوا کہیں بھی نہیں سنی ہوگی آپ نے آج تک. قرآن کی تفسیر جی. سنی کہیں؟ نہیں نہیں. نہ ترجمہ سنا ہوگا. بتاؤ یہ ترجمہ تک نہیں سناتے، تفسیر کیا سنائیں گے؟ ہاں اللہ کے رسول آخری حج میں فرماتے ہیں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت. جی. ایک موقع پر فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام. جی فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. جی. بتائیے آپ کبھی امام زین العابدین کا چرچا سنا آج تک آپ نے کسی عالم سے کہ امام زین العابدین کے بارے میں سے آدھا گھنٹے تقریر کی ہو؟ نہیں نہیں, کبھی نہیں کری. نہیں، بس یہ بریلی والوں کے ڈنکے بجاتے رہتے ہیں ہر جگہ، بریلی والے اعلیٰ، بریلی والے حضرت، بریلی والے اعلیٰ حضرت، بس. ہاں ہاں بس. تو اب بتائیں قوم کیسے بیدار ہو پائے گی جب رات دن بریلی بریلی کریں گے لوگ، جی جبکہ اہل بیت کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں صاحب. جی جی. اہل بیت اور صحابہ کرام کی قربانیاں زیادہ ہیں. آپ دیکھو ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلایا؟ خواجہ ہاں حضرت جی. شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا ہے. جی. ہاں اب اس کے بعد علماء کا جب دور آیا تو جی انہوں نے تو بس ایک دوسرے کو کافر بنانا شروع کر دیا کہ یہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ خبیث ہے، وہ مردود ہے. جی. تو پھر مسلمان کون ہے؟ ان سے ہی پوچھا جائے عالموں سے کہ صاحب مسلمان کون ہے؟ ہاں جب اس کے نزدیک تم کافر ہو، اس کے نزدیک تم مشرک ہو، اس کے نزدیک وہ مردود ہے، تو پھر کون مسلمان ہے ہندوستان میں؟ جی ہے جی جی. پھر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے ہندوستان میں اس حساب سے. ہاں وہ ہر ایک دوسرے کے نزدیک کافر مشرک ہو رہا ہے. جی. اہل حدیث دونوں کو مسلمان نہیں مانتے، دیوبندی بریلوی کو ہاں دونوں کو نہیں مانتے اہل حدیث لوگ. ہاں. بتائیے پھر کون مسلمان رہے گا؟ اس لیے میرا تو یہی پیغام رہتا ہے ہاں کہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھو اور 150 سال پہلے کے عالموں کی لکھی ہوئی تفسیروں کے ذریعے سے سمجھو. جی جو آج سے 150 سال پہلے کے عالموں نے لکھی ہے نا، ان کو پڑھا جائے تو ذہن صاف رہے گا انشاءاللہ. جی جی کیونکہ یہ سب نے ایک دوسرے کی کاٹ چھانٹ میں لکھ رکھی ہیں کتابیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا جی. لکھی ہیں کہ نہیں. ہاں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو گیا کیا؟ جی, ریٹائرمنٹ ہو گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہم ادھر آ گئے. حج کرا لیا؟ حج کر لیا؟ نہیں, ابھی نہیں کرا. اچھا، ابھی کون سی اس میں تھے، پوزیشن میں تھے، کون سی ڈگری پہ تھے آپ؟ میں وہاں تھا, فیکٹری کے اندر تھا. اچھا فیکٹری میں تھے ناگدے میں، جی, بڑھئی کا ناگدہ میل جو کارخانہ. چلتا ہے. ہاں, مل چلتا ہے. اب میں بھی گیا ہوں نا ناگدہ میل، تو بہت بڑا جنکشن ہے ہوتا. ہاں, تو آپ بڑا کے جنکشن بچہ ہے. بچی کیا کرتے ہیں؟ بچے صاحب وہ یہ اس کا کام کرتے ہیں, چھتوں کے اچھا وہ اس کو واٹر پی پروفنگ یو کے. پی. ہاں چلو بہت اچھا کام ہے، اللہ مدد فرمائے. جھالاواڑ میں 20 مسجدیں ہیں شاید. ہاں, 20-25 مسجدیں ہوئی. 20. وہاں کے جو قاضی ہیں وہ تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں جھالاواڑ کے.
हाँ नहीं है पढ़े लिखे, हैं? हाँ नहीं है पढ़े लिखे। वहां पर काफी वो बड़ा दारूम बन सकता था झालावाड़ में, लेकिन बना नहीं। हाँ बड़ा बना नहीं है, वो छोटे छोटे मस्जिदों के अंदर बने हुए हैं अब वो एक है ज्यादा। हजरत मौलाना मुफ्ती फिदाउल मुस्तफा साहब, जी वो चला रहा है। वो तो ठीक है आदमी है, बड़ी आलिम है, काबिल आदमी है, जी मुफ्ती फिदाउल मुस्तफा साहब। जी आदमी बहुत काबिल है, वो काबिल शख्स है हजरत मौलाना मुफ्ती फिदाउल मुस्तफा साहब झालावाड़ में। जी। और हजरत हाफिज कारी हसनैन साहब भी अच्छी तकरीर करते हैं वहीं पर। हाँ हाँ सुनील साहब। हसनैन साहब तकरीर अच्छी कर लेते हैं। जी हाँ। ये लोग नॉर्मल मिजाज हैं, मीडियम लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जी अब जो मिजाज और जो शिद्दत पसंद है मुझे, वो लोग पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। शिद्दत मिजाज वाले जो होते हैं शिद्दत पसंद। हाँ भाई आदमी को बीच में रहना चाहिए, मीडियम दर्जे में रहे कि सबसे मिले, मुलाकात करें। जी। और देवबंदी बरेलवी खूब दोनों लड़कियां दे आपस में लें, इससे हाँ झगड़े खत्म हो जाएंगे। देवबंदी बरेलियों को लड़की दे और बरेलवी देवबंदियों को दे, बस। जी और दोनों मुआहिदा कर लेंगे, भाई हम न्यास करते हैं, आप नहीं करो तो आपकी मर्जी, लेकिन मना नहीं करोगे, यहाँ के कोई बात नहीं करोगे। आपको नहीं खाना तो आप घर से बाहर निकल जाओ या चुपचाप रहो, कहीं और चले जाओ। जी। लेकिन हम जो करना हम करें, आप जो करना आप करो, लेकिन झगड़े फसाद ना हो। और अपने हाँ अपने हिसाब से जिंदगी गुजारो। अल्लाह रसूल को तो सब मानते ही हैं साहब। हाँ हाँ। अल्लाह रसूल को सब मान रहे हैं, कुरान हदीस को मान रहे हैं, अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मान रहे हैं, सहाबा को ही मानते हैं, अहले बैत को ही मानते हैं। अब बाकी बातें बात की हैं। तो ये मुआहिदा करके देवबंदियों को लड़की दे देनी चाहिए और देवबंदियों से ले भी लेना चाहिए, बस। जी जी। तो झगड़ा खत्म। अब कम से कम झालावाड़ में 500 लड़कियां हजार देवबंदियों की, और हाँ 500 ही झालावाड़ से देवबंदियों में चली जाए। हाँ। टोंक में चलिए आप, देवबंदियों में 500 बरेलियों की, 500 उधर से इधर जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। जी आपके वो झालावाड़ में टोंक के ही तो है, वो क्या नाम है, असद साहब। हाँ सब साथ हैं तो। वो मीडियम आपके ही मिजाज के हैं, आपके हमारे मिजाज के ही तो है वो। जी बहुत बढ़िया आदमी है साहब, बहुत ही सखी आदमी है, सुना है। जी। हाँ इमामों को बुला बुला के देते हैं पैसा और नजराना देते हैं वो। हाँ हाँ। और ये जनाब हैं, ये अभी सबरात आती है ना, सबरात के दिन सबको बुला के बांटते हैं, है ना, कपड़े भी पैसे भी। कपड़े भी पैसे भी, है ना। हाँ हाँ, मैं मुलाकात नहीं हो पाई, मैं रुका तो था झालावाड़ में, मेरी तकरीर हुई थी वहां पर। वो एक मस्जिद है, जी ये जहाँ पर गैर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, उधर मस्जिद एक छोटी सी जी। वहाँ हुई थी। वो उनके एक भाई की आइसक्रीम की फैक्ट्री है, आइसक्रीम की वो है दुकान है, आइसक्रीम वगैरह बनती है। जी तो वो उनसे मैं मुलाकात नहीं हो पाई जनाब असद साहब से। जी। बहुत बढ़िया आदमी है, टोंक के रहने वाले हैं। हाँ तो फिर। टोंक वाले मीडियम लोग होते हैं, सबको सबसे मिलते हैं, देवबंद वालों से ही बरेली। जैसे वो कोटा में है ना एक हाजी मोहम्मद साहब, हाँ जी मोहम्मद मियाँ साहब, जी वो तो बहुत सारी मस्जिदों में चंदा दे चुके हैं साहब, बहुत बहुत ज्यादा चंदा देते हैं। अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है। जी। और काबिल, बहुत ही मर्द मुजाहिद आदमी है साहब, मर्द, एक समझ लो कि एक जिंदा दिल शख्सियत है कोटा की, राजस्थान में। जी जनाब हाजी मोहम्मद मियाँ साहब जी। ठेकेदार, हाँ सखीय राजस्थान है, राजस्थान के सखी है। और रईस कोटा है, रईस कोटा जनाब हाजी मोहम्मद मियाँ साहब। वो तो देवबंद बरेलवी दोनों मस्जिदों में चंदा देते हैं साहब। जी जी। वो गणेश नगर में एक मस्जिद बन रही है कोटा में, गया था, नमाज पढ़ी मैंने, देवबंद वालों की थी, उसमें चंदा दिया। और जहाँ भी देवबंद वालों की बने, बरेली वालों की, सब में देते हैं। विज्ञान नगर में 11 लाख चंदा दिया, नूरी मस्जिद में करीब 11 लाख ऐसे कुछ। जी तो वो तो देवबंद बरेली सब मस्जिद में चंदा देते हैं। और ऐसे ही मुसलमान होने चाहिए जो दोनों को मुसलमान माने, देवबंद बरेली वालों को, बस। जी। क्यों साहब, मेरी बात समझ में आई आपके? हाँ बिल्कुल साहब समझ में आ गई। अब मैं ये भी क्या कि, यही ख्याल रखता हूँ, आपसे मुत्ताफिक हाँ बताओ मुत्ताफिक आप, हूँ। है यही हाँ ख्याल आप रखते हो? हाँ, आपसे मुत्ताफिक हूँ मैं। बस बस यही होना चाहिए, और यही मिजाज के लोग बनाओ कि भाई तुम्हारे एक कहना है भाई, मैं ये कह दो कि अगर आपको किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना तो कह दो कि साहब हम भी कहते हैं मत पढ़ो, जब आपका दिल गवाह नहीं कर तो मत पढ़ो, लेकिन फसाद मत फैलाओ। जी जी। आप अपनी चुपचाप पढ़ के चले जाओ, क्या ख्याल है, ये अलग पढ़ लो या हाँ दोहरा लो, हाँ जी जी। लेकिन फसाद मत फैलाओगे, इसके पीछे नहीं पढ़ूंगा, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। अब और हजारों लोग पढ़ रहे हैं, सैकड़ों पढ़ रहे हैं, तो फिर वो हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। हाँ सही है। भाई आपको नहीं पढ़ना, आप चुपके से अलग पढ़ लो, चले जाओ, बिल्कुल। जी अब ये क्या है, ये रस्सी का सांप, बात का बतंगड़ और राई का पहाड़ बना के जब कौम में बताते हैं ना, तो कौम लट चलाने को तैयार हो जाती है एकदम। हाँ कई जगह चल गए साहब। अरे साहब,
मैं एक बात बताऊं आपको, इन मौलवियों के खुद रिश्ते देवबंदियों में हैं, मैं आपको बता दूंगा खुद चल के। जी जी जी। इनकी बहनें देवबंदियों में, या यूपी बिहार के जो है ना आपके कोटा में और झालावाड़ में, हाँ हाँ। मैं चैलेंज से कह दूंगा, और 1 लाख रुपए इनाम भी रख दूंगा मैं तो, कि जितने मौलवी कोटा में है और झालावाड़ में है, अगर 100 हैं, 100 में से अगर 50 की रिश्तेदारी मैंने नहीं बता दी तो 1 लाख रुपए इनाम जी मुझसे लेके जाओ इनाम। और बस मेरी शर्त है कि कोटा से 10 लोग चलें, 10 लोग झालावाड़ से चलें, और जहाँ जाके रहने वाले रामपुर, मुरादाबाद या बिहार के मुजफ्फरपुर के, पटना के, जहाँ के भी इमाम हो, झालावाड़ में और कोटा में, अगर इन सब की कई रिश्तेदारियां नहीं बता दी, एक नहीं कई, और उनको ये मुसलमान मानते हैं, जिनकी रिश्तेदारियां देवबंदियों में इनकी घराने की, उनको ये मुसलमान मानते हैं, और यहाँ आकर क्या कहेंगे, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे देवबंदी का, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हाँ क्या ख्याल, ऐसी बातें आती है ना? हाँ हाँ, ऐसी बातें करते हैं। नहीं, अगर ऐसी बातें करे, कहना इमाम साहब निकाह नहीं पढ़ा हुआ आप देवबंदी का, कहना आपके पास दूरबीन है कि आप आलिमुल गैब हो, खुदा हो, क्या हो जो आप कह रहे हो कि देवबंदी है, मुसलमान नहीं है, हाँ आप कह रहे हो कि मुसलमान नहीं है। कैसे आपने देख लिया एकदम, यार दूल्हा आया है, बारात आई है पहले दिन में ही, और एक जरा सी देर में आपने देख लिया कि ये मुसलमान नहीं है? क्या, कौन सा दूरबीन आपके पास है जो अमेरिका ने भी नहीं बनाया? कि नहीं ये देवबंदी, टोंक में देवबंदी लोग ज्यादा हैं, तो टोंक वाले तो चंदा दे रहे हैं, देवबंदी बरेलवी दोनों मस्जिदों में, तो क्यों चंदा ले रहा हो टोंक वालों से? जी। वापस करो चंदा उनका, टोंक वालों का। हाँ सही। तो कहना अच्छा साहब, इमाम साहब, अगर आप निकाह नहीं पढ़ाओगे, आप कहाँ के हैं? मुरादाबाद के अंदर, आप अपनी आईडी दें, आईडी ले लें कमेटी वाले, सदर लोग, और वहाँ के लोग भी ले लें, नौजवान लोग भी ले सकते हैं। नहीं इमाम साहब आईडी देना पड़ेगी, क्या बात है? नहीं, ये बात है कि आप निकाह नहीं पढ़ा रहे देवबंदी का, तो हम आपका भी पता भी लगवाते हैं, आपके जहाँ पर आप रहने वाले, मुरादाबाद के, रामपुर के, स्वार के, बिलासपुर के, अभी आपके पास हम आदमी भेजेंगे यहाँ से, कोटा से, किराया भाड़ा हम देंगे, हम खर्चा करेंगे, पूरी तहकीक करके आएंगे तुम्हारे घर की, तुम्हारे रिश्ते कितने ज्यादा हैं देवबंदी में, नहीं है, पूरी हकीकत लाएंगे, वीडियो में, टीवी में, और उसमें पूरे लैपटॉप में, पूरे मोबाइलों में कैद करके लाएंगे। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिल गया तो इमाम साहब तुम्हारी खैर नहीं। हाँ सही है। तो इमाम साहब, अगर तुम्हारी बहन अगर मिल गई देवबंदियों में, रामपुर में, मुरादाबाद में, फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी जो तुम यहाँ फसाद फैला रहे हो राजस्थान में आके, कोटा में आके। जी मैं चैलेंज से कह रहा हूँ साहब, मैं एक नहीं कई रिश्तेदारियां बताऊंगा इनकी, 50% इमामों की, कोटा में, राजस्थान में, जितने भी। हाँ मैं तो रहता हूँ ना साहब, यूपी में मैं जाता रहता हूँ, मुरादाबाद में, रामपुर में, सब इनकी रिश्तेदारियां हैं साहब। बहन दे रखी है, किसी ने बेटी दे रखी है, किसी का बाप देवबंदी है, किसी का चचा देवबंदी है, किसी का मामू देवबंदी है साहब। हाँ आप ये बताओ कि जब 2 पार्टीशन हो चुके हैं, एक बरेलवी एक देवबंदी, एक बीजेपी एक कांग्रेस, जी बरेली वाले बीजेपी वाले मिजाज के हैं जी और देवबंद वाले कांग्रेसी मिजाज के हैं। जी तो जैसे इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मैच होता है, जी कभी ये छक्के मार रही तो कभी वो छक्के मार रही है, ऐसे ये देवबंदी बरेली के मुनाजरे होते हैं, जी कभी ये भारी पड़ रहा है तो कभी वो भारी पड़ रहा है। मुनाजरे में फतह आज तक किसी को हुई नहीं है, जी जी 100 साल हो गए साहब ये मुनाजरे करते हुए, कभी किसी को फतह हुई थोड़ी सी, किसी मामले में उसको फतह हो गई। जी 15 करोड़ की आबादी करीब समझ लो, दोनों की थोड़ी बहुत कम बेश मिला के दोनों की आबादी हिंदुस्तान में है। जी अब आपके झालावाड़ से लेके ये चले जाओ आप, क्या कहते हैं, उदयपुर चित्तौड़ तक पूरा बरेलवी इलाका है, जी और उधर टोंक से जाओ जयपुर तो पूरा देवबंदी इलाका है क्या नहीं साहब? जी जी तो ये इलाके बटे हुए हैं साहब। इधर आप एमपी में रहे ना, नागदा में दोनों बराबर हैं, देवबंदी बरेलवी हाँ दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। उज्जैन में जाओ तो उज्जैन में 90% देवबंदी हो चुके हैं। जी जी मैं गया हूँ ना उज्जैन में, मैं जाम मस्जिद में नमाज पढ़ी तो वहाँ पर पहले वो बरेलवियों की थी, मौलाना अयूब साहब थे वहाँ जामे नईमिया से फारिग थे, हजरत मौलाना अयूब साहब नईमी पठान थे वो, मैं जब गया था वही पढ़ाते नमाज। तो उनके बाद फिर सब कब्जा देवबंद वालों का हुई, तबलीग जमात वालों का कब्जा हुई उसमें जामे मस्जिद में उज्जैन की। जी अब तो आपने उज्जैन देखा होगा तो 90% देवबंद वालों का हिसाब है वहाँ, जी देखा ना उज्जैन में। सब देवबंदी हो गए ना ज्यादा, हाँ ज्यादा देवबंदी हो गए। देवबंदी हो गए। इंदौर में आधे होने वाले हैं, इंदौर में लगभग अभी 70% बरेलवी हैं लगभग। हाँ इंदौर में भी 30% होगा देवबंदी। ये खजराना चले जाओ आप, और ये बेगमपुर आजादपुर चले जाओ आप, और ये बम्बई बाजार चले जाओ, सब जगह देवबंद वालों के रिश्ते, नहीं रिश्ते भी हो चुके हैं साहब, लाखों रिश्ते हो चुके हैं। अब कहाँ से बचाव हुए? हाँ कहीं नहीं बचे अब। अब अगर ये कहता है नहीं देवबंदी से निकाह नहीं होगा तो इमाम साहब से मसला पूछ सकते हैं। अगर वो कह दे कि निकाह नहीं होगा इमाम साहब
جی کہ نا نکاح نہیں ہوگا، کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا نکاح نہیں ہوگا. امام صاحب یہ بتاؤ، یہ جھالاواڑ سے فلاں لڑکی ٹوک گئی ہے، فلاں لڑکی دیوبندیوں کے گھر میں گئی ہے، ان کی گئی ہے، ان کی گئی ہے، ہوتی ہیں بہت ساری لڑکی گئی ہیں جھالاواڑ کی بھی دیوبندیوں میں ہاں گئے نا سر. گئی ہیں نا. ہاں بہت سے بھوپال گئی ہیں، لو اور بہت سارے نا یہ آپ کا پڑاوا گئی ہیں. لو پڑاوا میں ٹوٹل دیوبندی ہے. ہاں تو امام صاحب سے پوچھا جائے، امام صاحب جو لڑکی پڑاوا میں گئی ہے، پڑاوا میں کہنا 100% دیوبندی ہے، 100. ہاں اور بھوپال میں بھی 100% ہیں گے. ہاں وہ تو ایک نظام الدین کالونی میں بنا لی مسجد، ایک اشوکا گارڈن میں، ایک سوناگری پہ. جی یہ تینوں بھی بڑے، جس دن ان کو غصہ جائے گا تینوں بھی یا تو چھین لیں گے یا پھر ان کو کہہ دیں گے اوقات میں رہنا، ارادہ یہاں پر کافر مافر مت بنانا. اگر کافر بنایا نا تم نے اپنے عالموں کو بلا کے یو پی سے ادھر ادھر سے بلا کے تقریر کروائی اور ہمیں کافر بنوایا دیوبند والوں کو یا کعبے کے امام کو، تو تمہارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، تم سے تینوں مسجدیں واپس لے لیں گے. جی ہاں بھوپال والے واپس لے لیں گے. ایک بار تو جلسہ انہوں نے ختم کروا دیے تھے اسی بات کے اوپر، جی جب کوثر ربانی صاحب آ رہے تھے نا جبل پور والے، جی تو وہ آ گئے تھے 100-150 بدماش ٹائپ کے لوگ آ گئے تھے، انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیے، فرش برش اٹھا کے پھینک دیے تھے. انہیں جی معلوم تھا کہ یہ بس یہ کافر بناتے ہیں دیوبند والوں کو، اور کچھ آتے ہی نہیں ان کو. یہ سوناگری پہ جو مسجد بنائی نا اشوکا گارڈن میں سوناگری پہ ان لوگوں نے، جی بھائی ان کا کام یہ ہے کہ بھوپال کے لوگوں کو کافر بنائے، دیوبند والوں کو، یا مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگوں کو بنائے، یا ندوے والوں کو بنائے. بھائی یہی کام ہے ان کے، اور کچھ کام ہی نہیں. جی جی تو اب یہ پوچھ لیا امام صاحب، جو لڑکی بھوپال گئی ہے، پڑاوا گئی ہے، یا ٹونک گئی ہے، ٹونک بھی گئی ہوں گی جو صاحب جھالاواڑ سے. ہاں گئی. اب بتا، ٹونک میں ٹوٹل دیوبندی، میں ٹونک ہاں بھی گیا ہوں، ٹوٹل دیوبندی ہے. اب ٹونک گئی، کہنا امام صاحب بتاؤ جو لڑکی ٹونک گئی ہے، پڑاوا گئی ہے، بھوپال گئی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوا کیونکہ دیوبندی. وہ کیا نہیں ہوا؟ تو کہنا اب یہ بتا، 10 سال ہو گئے دیے ہوئے لڑکی کو، اس سے 4 بچے ہو گئے، 2 لڑکیاں ہو گئی. اب امام تو بتا اس کا کیا حکم ہے؟ تجھے بتانا پڑے گا آج، نہیں ہاں بتائے گا تو جانے نہیں دیں گے. اس لیے کہ تو کہہ رہا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے دیوبندی کا. تو پہلے وہ مسئلہ بتا، کلیئر کر سب کے سامنے کر. میڈیا کو بلا لینا چاہیے تھا، میڈیا آ جائے گی اس وقت، ہاں صحیح. فوراً فون کر دو، میڈیا والے آ جائیے جلدی سے، امام صاحب مسئلہ بتائیں گے. اور بھی میڈیا کو سب سکھا دو کہ آپ ان سے کعبے کے امام پوچھو، مدینے کے امام کے پوچھو، جو حاجی نے جماعت سے نماز پڑھی اس کے بارے میں پوچھو، کیا حکم ہے، ہوئی کہ نہیں، سب پوچھو. جی جی کہنا امام بتاؤ وہ 10 بچے جو ہوئے، 4 بچے جو ہوئے، 4 لڑکے 2 لڑکی ہیں، بھوپال میں جو لڑکی رہ رہی تھی جھالاواڑ کی، یہ ٹونک میں رہ رہی تھی یا پڑاوا میں. اب بتاؤ امام صاحب ان بچوں کا کیا حکم ہے، وہ حلالی مانے جائیں گے یا نہیں مانے جائیں گے؟ بس ہاں صحیح. کہ ہم زیادہ نہیں پوچھو، بس اتنا بتا جاؤ کہ حلالی مانے جائیں گے یا نہیں مانے جائیں گے، بس اتنا بتا جاؤ. اور آپ سے ہم لڑ جھگڑ نہیں رہے، بس اتنا مسئلہ پوچھنا ہے. جی جی اور آپ کی آئی ڈی بھی دے دو تاکہ ہم آپ کے گھر بھیجیں گے، مراد آباد، رامپور یا بلاسپور جہاں کے تم رہنے والے ہو، وہاں بھی ہم آدمی بھیجیں گے، پیسہ خرچہ کریں گے. پیسے کی آج کل کمی نہیں ہے، 10-20 ہزار روپے خرچے کرنے میں کوئی بڑی. میں نے تو خود کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں کمیٹی بنا کے بھیجے ان کے گھروں میں، جتنے بھی امامت کر رہے ہیں کوٹا میں، راجستھان میں، جہاں جیسے جو لوگ یہ فساد پھیلاتے ہیں نا، ان کے گھروں میں بھیجیں. تحقیق کروا، میں بھی پیسے ملانے کو تیار ہوں. میں نے کہا تھا 20,000 میں بھی بھیج دوں گا، مگر 2 لاکھ میں کام چلے گا. 10 ممبر بن جائے، 10 ہزار کے یا 20 بن جائے، میں اپنی طرف سے میں بھی ملاؤں گا، 20,000 ملواؤں گا، 20,000 30,000 تک ملوا دوں گا میں تو. جی مگر معلوم ہو جائے کہ ہاں صاحب 20 لوگ آپ کی بات پہ تیار ہو گئے جانے کو کوٹا سے، یعنی 20 لوگ تو پیسہ دے دیں اور 5 آدمیوں کو تیار کر دیں وہاں کے جو کوٹا کے ہوں خاص، یعنی سمجھدار آدمی، اور پورا بتا دیں کہ رامپور میں آپ سوار جانا، بلاسپور جانا، یہ مراد آباد کا کندر کی جانا، اور نورپور جانا، یہ فلاں جگہ کا امروہہ کا وہاں جانا. پورے پتے رہیں گے، وہ تو آئی ڈی میں سب رہتا ہے. اور آپ جی پورے ایک ایک بات تحقیق کرنا، ان کا چچا کون ہے، ان کا ماموں کون ہے، ان کی بہن کدھر ہے، ان کی رشتے داریاں کہاں کہاں ہے، سب لکھ کے لانا. اور لکھت کے علاوہ اس میں موبائل میں قید کر لانا بس. اور پورے سب کی آڈیو بنا کے لانا، آڈیو ویڈیو سب کی. اور 5 لوگوں کا خرچہ دے دو، جو بھی دینا ہو، 40 ہزار 500 کا، اور اس میں آنے جانے کا بھی خرچہ میں دے دوں گا. اس میں 30,000 تمہیں ملا دوں گا آرام سے. جی مگر یہ کہ ایک بار کمیٹی بنا لے کوٹا کے، راجستھان کے لوگ، کہ ہاں صاحب ہم بنانے کو تیار ہیں، آپ جو مدد کریں. میں تو آرام سے 50,000 تک کروا دوں گا مدد، بس شرط ہے کہ وہ 5 لوگ تیار کر لیں کہ صاحب کر لیے تیار، آپ کو جو کروانا ہو کروا دیجیے، ہم نے 5 آدمی تیار کر لیا ہے بس. جی ایک بار اگر یہ ہو گیا نا حضرت، تو میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہ اماموں کی بولتی بند ہو جائے گی آرام سے. جی یہ بہار کے ہے نا، میں بہار بھی گیا ہوں، ان کی خوب رشتے داریاں ہیں دیوبندیوں میں. بہار جو میں گیا ہوں نا، بہار جی بہت رشتے داریاں ہیں صاحب، بہت. اور یہ یہاں کے کہتے ہیں ہم ان کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، خود اس کی بہن دیوبندیوں میں ہے.
اب اس سے پوچھا جائے تو اپنی بہن کو کافرہ مانے گا کہ نہیں؟ سب کے سامنے بول، تیری بہن دیوبندی میں ہم نے معلوم کروا لیا، مراد آباد میں، رامپور میں بھیج کے معلوم کروا لیا، سیوان میں بھیج کے معلوم کروا لیا، تیری بہن دیوبندی کے گھر ہے، اب تو بتا تو اسے کافرہ مانے گا کہ نہیں؟ ہاں صحیح ہے. اب چپ ہو جا کہ کیسے مانوں کہ نہیں تو خود کہہ رہا دیوبندی ان کو مسلمان نہیں مان رہا، تو تیری بہن کا نکاح تو دیوبندی کی ہوا 4 سال رہی، وہ حرام ہوا کہ نہیں؟ بول تیرے فتوے دے. ہاں صحیح ہے. وہ حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر اس کے 2 بچے ہوگا، اب تو اس بچے کو کیا مانے گا؟ اپنا بھانجا مانے گا یا مردود مانے گا؟ ہاں صحیح ہے. تو مردود تو کہہ نہیں سکتا. کہہ نہیں سکتا والا، اس میں پھنس جائے گا. کہنا پڑے گا تجھے، کہے تیری بہن تک بھی یہ آڈیو پہنچائی جائے، تیرے گھر والوں تک بھی آڈیو پہنچائی جائے، تیری ماں تک بھی آڈیو پہنچے، تیری آڈیو تیری ماں تک بھی پہنچائی جائے کہ تیرا بیٹا دیکھ یہ کہہ رہا تیری بیٹی کے بارے میں. ارے صاحب ان کے فتویٰ اگر گہرائی سے دیکھو نا تو مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگوں کے نکاح نہیں ہو رہا ان کے فتوے سے، بریلی والوں کے. ہاں صحیح ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں ان سے نکاح نہیں ہوگا دیوبندی سے، سب وہی تو ہے مکہ شریف مدینہ، دیوبند والی تو ہے. ہاں تو پھر تو نکاح نہیں ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. ہاں اور وہاں نمازی نہیں ہو رہی، 100 سال سے نمازی نہیں ہو رہی ان کے فتوے سے. یہ خود کہتے ہیں نماز نہیں ہو رہی، 100 سال سے نماز نہیں مان رہے وہاں پر. ہاں. یعنی نماز نہیں ہو رہی تو پھر حج کیسے ہو جائے گا؟ حج کیسے ہو جائے گا؟ پھر 7 جمعے چھوٹیں گے، اگر ایک حاجی کے 7 جمعے چھوٹتے ہیں تو حج پھر مسلمان ہی کہاں رہا صاحب. ہاں صحیح ہے. اللہ کے رسول فرماتے جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پس پوچھ ڈال دیا. تو وہ تو پھر حج کرنے کیا گیا، اپنے 7 جمعے چھوڑ کے آیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا. ہاں. اچھا دوسری بات یہ کہ جب کوئی مر جائے گا، جیسے جھالاواڑ کا آدمی مرے گا، کوٹا کا مرے گا، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، اب یہ بتاؤ نماز کون پڑھائے گا؟ کوٹا کا امام پڑھائے گا کہ وہیں کا پڑھائے گا؟ وہیں کے پڑھائیں گے. تو کہنا اب بھی تو وہاں بھی نماز پڑھا رہا ہے، جیسے تم وہاں بھی مانتے ہو وہی تو نماز پڑھا رہا ہے. جی. تو یہ بچنے کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم اپنی الگ پڑھ لیتے بعد میں. تم الگ کہاں سے پڑھ لو گے؟ وہاں کی حکومت پڑھنے ہاں پڑھنے نہیں دے گی. پڑھنے نہیں دے گی، اور جنازے سے ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گی صاحب. ہاں. جیسے آپ بھی گئے نا تو آپ کا کوئی ساتھی مر گیا وہاں پر، جیسے آپ گئے تو آپ نے سوچا ہم غسل دے دیں، تو آپ کو غسل کے ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، وہ تو موت ہوتی ہے فوراً ان کے آدمی آتے ہیں لے جاتے ہیں. جی جی. اچھا آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہاں غسل دیا جا رہا ہے، کہاں کفن ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہوگا. جی. تو پھر یہ الگ سے نماز کہاں سے پڑھ لے گا دوبارہ؟ یہ بتاؤ کتنا دھوکہ دیتے ہیں لوگ. ہاں صحیح ہے. نہیں آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہاں غسل ہے، کہاں کفن دیا جا رہا ہے. پھر ایک جنازہ تھوڑی، کئی جنازے ہوتے ہیں، 20 جنازے ہوتے ہیں ایک ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے. جی. تو کہاں سے پہچان لے گا یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا بھائی ہے؟ تو ان کو تو چاہیے ان بریلوی حضرات کو کہ حکومت سے بات کر کے ان سے کہتے ہیں صاحب ہماری نماز مت پڑھاؤ، نہ غسل دو، ہم تو انڈیا ہمیں واپس بھیجو اس جنازے کو، ہم تو انڈیا میں لے جا کے کوٹا میں یا جھالاواڑ میں یا جو ہے کہ جے پور میں لے جا کے دفن کریں گے، وہیں کا ہمارا امام نماز پڑھائے گا. کہہ دینا چاہیے حکومت والوں سے صاحب آپ لوگ مت پڑھاؤ، نہ دفن کرو، ہم تو اپنے ساتھ لے جائیں گے، وہیں جا کے نماز پڑھ لیں گے. کتنا بڑا بد نصیب ہوگا صاحب جو ایسی بات کہے گا. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل. ایسی پاک جگہ کے اندر جگہ مل رہی ہے. ہاں ایسی پاک جگہ مل رہی ہے، اور پھر بھی یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم تم سے نماز نہیں پڑھوائیں گے، ہمارا مردے کو ہم وہیں لے جا کے دفن کریں گے انڈیا میں. یہ پیلی بھیت کے پاگل لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے امام کو مت بلاؤ، وہ پیلی بھیت کے پاگل لوگ کہہ رہے ہیں نا، وہ وہاں کے جو مفتی ہیں گے پاگلے، جبکہ خود اس کا سمدھی جو پیلی بھیت میں ابھی موجود ہے، اس کا سمدھی، اس کے لڑکے شادی سمدھی دیوبندی ہے، اس کا پکا دیوبند والا ہے، وہابی ہے، اور دوسروں کو وہابی بناتا پھر رہا. خود سمدھی اس کا وہابی ہے وہاں جو اس نے لڑکے کی شادی کی ہے پیلی بھیت میں. محدث کبھی حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے کہا کہ ثنا بالرضا کا سسر دیوبندی ہے، اور کہہ رہا ہے خانہ کعبہ کا امام وہابی ہے. تو اس سے پوچھا جائے، گورنمنٹ بلا کے پوچھے تم وہابی کسے کہتے ہو بتاؤ، خانہ کعبہ کے امام کو تم کیسے وہابی کہہ رہے ہو، کیا مطلب ہے ذرا بتاؤ. مجھے بلائے، میں تو آڈیو ڈال دی ہے حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب کا نام لے کر. کیا سنا ہوگا آپ نے؟ ہاں نہیں سنا. میں نے اپیل کی ہے، مجھے آپ بلائیے، ان کو ہی بلائیے، پھر میں پوچھوں گا کس حساب سے تو وہابی کہہ رہا ہے، کیا مطلب ہے وہابی تم کسے کہتے ہو. تمہارا بھائی تو جامعہ ازہر میں دیوبندیوں میں ہی پڑھ کے آیا ہے، مشہور بھیا کا لڑکا دیوبندیوں میں پڑھ کے آیا جامعہ ازہر میں، اس کے اوپر لگا فتوا. اس کے بعد تم کفر کا فتوا نہیں لگاتے؟ مذہب انہی کے ساتھ کھایا، انہی کے ساتھ گوشت کھایا، اڑایا، سب کچھ کرا اس نے. دیکھو آخری بات بتاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کی نقل کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کی طرح سے قرآن پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. حدیث ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب.
تو اب آپ خود جانتے ہو کہ عرب کے جو امام کعبے کا امام ہے، کیا ایسی قرت آپ نے کہیں سنی راجستھان میں کسی امام کی؟ نہیں ہندوستان میں آپ کو جلدی نہیں ملے گی، ایک دو جگہ کے علاوہ۔ حالانکہ دیوبند میں اچھے اچھے قاری ہیں، بہت بڑے بڑے قاری عالم ہیں، لیکن ان میں بھی ایسے قرت پڑھنے والے نہیں جیسے عرب کا قاری وہ امام پڑھتا ہے خانہ کعبہ کا، مسجد نبوی کا۔ انڈیا میں لاکھوں قاری ہیں، جی جی لیکن ایسی قرت نہیں پڑھ سکتے جیسے کعبے کا امام پڑھتا ہے، مسجد نبوی کا امام پڑھتا ہے۔ اسی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ وہ تو قرآن کو کئی کئی سال سیکھتے ہیں وہاں کے امام صاحب، جی جی ایسے ہی تھوڑی کھڑے ہو جائیں گے خانہ کعبہ میں 50 لاکھ لوگوں کی نماز پڑھانے کے لیے۔ جی پوری دنیا کا عالم، پوری دنیا کا قاری، پوری دنیا کے ولی، جتنے بھی ولی ہیں نا پوری دنیا کے ولی، سب اس کے پیچھے تو نماز پڑھتے ہیں۔ جی جی ارے جتنے بھی ولی، قطب، ابدال، غوث، قلندر، جتنے بھی ہیں دنیا بھر میں، سب اکٹھے ہو کے وہیں تو انہی کے پیچھے تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی جی اب بتاؤ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، اور ایک نماز پڑھنے کا ثواب جماعت سے 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ میں نے استدلال کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قول سے کہ جماعت سے نماز کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اکیلے پڑھے گا تو 1 لاکھ حرم شریف میں، اور جماعت سے پڑھے گا 27 لاکھ۔ مسجد نبوی میں اکیلے پڑھے گا 50,000، اور جماعت سے پڑھے گا تو 13.5 لاکھ۔ الحمدللہ۔ تو آپ کبھی جائے تو جماعت سے نماز پڑھے اور سب کو مسلمان سمجھے، ٹھیک ہے صاحب؟ جی 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 تو ڈلوا دوں بہت میں اپنے شکریہ۔ یہ چینل پہ؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔